تو زمین کیا ہے؟ اس کا نام ہے امین. زمین امین ہے. زمین میں جو رکھو گے وہی واپس دے گی. جو کا دانہ ڈالے تو جو کا بھٹا دے گی، گیہوں ڈالے گیہوں دے گی، دال ڈالیں گے دال، چنے کی ہے تو چنے کی، مسور کی ہے تو مسور کی ڈالیں. تو جو زمین میں بویا گیا وہی درخت. آم کی گٹلی بوئیں گے، جام کا امرود کا درخت نہیں اٹھے گا. کھجور کی لگائیں گے آپ، کھجور ہی دے گا، چھوارا دے گا، دوسرا نہیں دے گا. تو جو زمین میں رکھا وہی زمین پلٹا کے دے گی. اب یہاں پہ ایک بات کرتے ہوئے ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم، کیا کہ تم کو آزمائے. اللہ نے موت کی تخلیق کی اور حیات کی. موت کا لفظ پہلے ہے، حیات کا لفظ بعد میں ہے. ہمارے دادا پیر شیخ الاسلام حضرت سید افتخار شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اورنگ آباد شہر سے ایک مصرع آیا. ایک مصرع کسی نے بھیجا، فرمایا کہ اس پہ آپ گرہ لگائیے، ایک دوسرا مصرع لگائیے. مصرع کیا تھا؟ حیات بعد ہوئی، پہلے انتقال ہوا. حیات بعد ہوئی، پہلے انتقال ہوا. وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مصرع لگا کے بھیجا. ہوا جو تخم سا پامال، تخم کہتے ہیں بیج کو. بیج کو جب زمین میں ڈال دیا جاتا ہے تو پامال ہو جاتا ہے، بیج کا وجود ختم ہو جاتا ہے. زمین میں ڈال دیے تو ایک دن، 2 دن، 3 دن آپ اس کے بعد نکال کے دیکھیں گے تو جو ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے. وہ دانہ موٹا ہو جاتا ہے، اس کی جلد پھٹ جاتی ہے اور دانے کی شکل تبدیل ہونے لگ جاتی ہے. 2-3 دن ٹھہر جائیے زمین سے، زمین چاہے کیسی طاقتور اور سخت ہو، وہ دانہ نازک کومپل زمین کو چیر کے باہر نکل جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں نہال ہونا. تخم جب پامال ہوتا ہے تو نہال بن کے نکلتا ہے. مصرع دیا آپ نے، ہوا جو تخم سا پامال تب نہال ہوا، حیات بعد ہوئی، پہلے انتقال ہوا. دانہ زمین میں منتقل ہوا تو پھر اس کو حیات ملی، ورنہ وہ دانہ موت ہے. یہی موت اور حیات کا فلسفہ ہے. اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ کدھر سے آئے، کدھر جانا، بس اتنا جاننا ہے. یہ تصوف سب آ جائے گا. وطن اتنی سمجھ بھی گر کسی کو ہو تو کافی ہے. وطن اتنی سمجھ بھی گر کسی کو ہو تو کافی ہے. کدھر سے میں کدھر آیا، کدھر اب مجھ کو جانا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے، ہمارا وطن اصلی جنت ہے. یہاں آ گئے. اب اتنی یہ دنیا جو کچھ ہے، اتنے اس میں ممالک ہیں، اتنے رنگ و نسل ہیں. کہیں آ گئے، کوئی ہندوستان میں آ گیا، کوئی موجودہ پاکستان میں آ گیا، کوئی افغانستان میں آ گیا، ایران میں آ گیا، عرب میں آ گیا، عجم میں آ گیا، افریقہ میں آ گیا، لیکن دنیا میں آیا. یہ دنیا سب کے لیے اسلامی نقطۂ نظر سے، قرآنی نقطۂ نظر سے، اللہ کی تخلیق کے نقطۂ نظر سے دنیا مسافر خانہ ہے. عالم ارواح سے سفر کرے، عالم اجسام میں آئے، آدم کی پشت میں آئے، پھر حوا علیہ السلام، دونوں پر سلامتی اللہ کی، ان کے شکم میں آئے، پھر وہاں سے شکل بدلی، پھر وہاں سے ادھر آئے. تو اللہ نے اپنے نام کے بارے میں فرمایا بسم اللہ بے سین میم. اللہ بصیرت دیکھتا ہے میرے کاموں کو، سین سے اللہ سمیع سنتا ہے میری باتوں کو، میم سے اللہ محیط بالعلم جانتا ہے. یہ بسم اللہ کے الرحمن الرحیم کے نیچے آپ سورہ فاتحہ شروع کیجئے. بسم اللہ، ادھر الحمدللہ. دیکھیے وہاں پہ بے سین میم تھا، یہاں الحمد ہے. تعریف ہے کس کی؟ یہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، عالموں کی پرورش کرنے والا،
تربیت کرنے والا. تربیت گریجولی گروتھ, گریجولی ٹریننگ رب ہے. کون ہے پھر؟ الحمدللہ رب العالمین. الرحمن, رحمان ہے. الرحیم, رحیم. پھر اس کی صفت مالک یوم الدین. پھر اس کی صفت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پھر بندوں کی طرف سے ہے. سورہ فاتحہ سارا اسی کی تفسیر ہے, وہ بسم اللہ کی تفسیر ہے. اب مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ کہنا نہیں ہے. یہ تعلیم ہے, تلقین ہے, اپنے آپ کو پہچاننا ہے, اپنے ذریعے اللہ کو پہچاننا ہے. ایک دو قول پہ بات ختم کرتا ہوں. والد گرامی ہم کو یہ سمجھاتے تھے, حضرت افتخار شاہ وطن رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر نے ان کو سمجھایا, ہمارے ان پیروں نے سمجھایا. فرمایا کہ مرید پوچھتا ہے کہ میں اللہ کو کیسے دیکھوں, اللہ کو کیسے پاؤں. جو میرا خالق ہے, مجھے پیدا کیا ہے, اس کو کیسے دیکھوں, اس کو کہاں دیکھوں. فرماتے ہیں کہ اگر سامنے میز ہے, کرسی ہے, الماری ہے, گھر ہے, یہ تمام چیزیں جو بنی ہوئی ہیں اسٹیل کی ہیں, لکڑیوں کی ہیں, یہ جو کچھ بنی ہوئی چیزیں ہیں, اگر یہ مصنوعات کہتے ہیں, یہ پروڈکٹس ہیں, یہ جو پروڈکٹس بنانے والا ہے اس کو عربی میں صانع کہتے ہیں, مینوفیکچرر کہتے ہیں. اگر پروڈکٹ کو بناتا ہوا کون بنا رہا ہے دیکھنا ہے تو کارخانے میں دیکھو, کاریگر کو دیکھنا ہے تو کارخانے میں دیکھو, خالق کو دیکھنا ہے تو مخلوق میں دیکھو. مخلوق کتنی ہے؟ 18,000 عالم ہے, زمین ہے, آسمان ہے, زمینوں کی تمام مخلوقات ہے, آسمان ہے, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, سیارے ہیں, ان کے اور پلانٹس ہیں, وہ ہیں, زمین ہے, اس میں خشکی ہے, تری ہے, پانی کی زمین ہے, سوکھی زمین ہے, بنجر زمین ہے, پہاڑ ہیں, جھاڑ ہیں, جنگل ہیں, جنگل کے اندر جنگلی مخلوقات ہیں, سمندر ہے, سمندر کی کتنی مخلوقات ہیں. خالق کو دیکھنا ہے تو مخلوقات میں دیکھو. کتنی مخلوقوں کو پکڑ کے دیکھو گے. خالی مخلوق کا نام لکھتے لکھتے 5,000 صفحے کی کتاب بس نہیں ہوں گی. جو جانتے ہیں, نہیں جانتے سو لگے. لہذا اتنا تلاش کرے تو اتنا ہی تو عقل اللہ نے دیا ہے کہ ہم بھی مخلوق ہیں اور اللہ کی مخلوقات کے شاہکار ہم ہیں. اللہ نے اپنے دست مبارک سے ہم کو بنایا ہے, کائنات کو کن فیکون سے بنا دیا. 40 رات 40 دن, یہ الفاظ حدیث میں 40 لیلتن, اپنے دست مبارک سے مٹی کو گوندا, پیدا کیا. ہم اس خالق کا سب سے بڑا شاہکار ہیں. باہر نکل کے شہر بشہر, گاؤں بگاؤں, دیہات دیہات, ملک ملک, سمندر, صحرا, پہاڑ, یہ سب کب تک تلاش کرو گے؟ زندگی مختصر سی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو ایوریج عمر ہے 60-65 سال ہے. پہلے 1000 سال ہوتی تھی, اس سے بھی زیادہ ہوتی تھی. تو اللہ کو دیکھنا ہے, خالق کو دیکھنا ہے تو مخلوق میں دیکھو. ہم مخلوق ہیں, اس میں دیکھو. اس کی کنجی ہے ایک, ہر شے کا قفل ہوتا ہے, پھر اس کی ایک کنجی ہوتی ہے. تو ہمارے وجود کو دیکھنے کے لیے, اس کی اسٹڈی کرنے کے لیے, بقول بندہ نواز کے اس کی تلاوت کرنے کے لیے, تلاوت الوجود کے لیے, یا پھر ہمارے میران شمس الشاہ برہان جان امین الدین اعلیٰ میران خدا, ان کے وجود, اپنے ایگزسٹنس کا جو یہ چیپٹر ہے, یہ پروڈکٹ ہے اللہ کا, اس کو دیکھنا ہے تو دیکھو یہ جسم ہے, اس کے اندر روح ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا, جسم تو دکھتا ہے, روح نہیں نظر آتی ہے. اس جسم کے اندر روح ہے, تو پھر کیسا کرنا؟ دیکھنا. اس کی ایک چابی ہے, ہست کلید, ایک کنجی ہے. در گنج حکیم, حکمت کے خزانے میں ایک کنجی ہے.
ہست کلید، ایک کلید ہے، در گنج قدیم، قدیم خزانہ جو ہے، کنت کنزن مخفین، وہ جو خزانہ ہے اس کی ایک کنجی ہے. ہست کلید در گنج حکیم، در گنج قدیم، در گنج علیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بے سین میم، اس کے 3 دندانے ہیں. ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، اس کے بھی 3 دندانے ہیں. یہ وجود سے جب کام کریں تو یہ سمجھیں کہ بے سے اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے میرے کاموں کو. ان اللہ بصیر بالعباد، 25 آیتیں آپ کو مل جا سکتی ہیں. تو جب آدمی یہ سوچے گا اللہ مجھے دیکھتا ہے میں جو کرتا ہوں، تو ایسا سمجھنے کو مراقبہ کہتے ہیں. پھر انسان منہ سے زبان سے بات کرتا ہے، میں جو بولتا ہوں اللہ سنتا ہے. ان اللہ سمیع علیم. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اسمع و ارا، میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری بات کو بھی سنتا ہوں دیکھتا ہوں. تو فرعون کے پاس جا رہے ہیں نا، میں تمہارے قریب ہوں. انی اسمع، میں سنتا بھی ہوں، اور تم کو دیکھتا بھی ہوں. تو معیت ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ حضور نے فرمایا صدیق اکبر سے ہجرت کے موقع پہ غار ثور میں، آپ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم سے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم جانوں میں نہیں دیکھتے تم. وہو معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. کہاں ساتھ ہے؟ اینما کنتم، تم جہاں ہیں. اگر اماں کے پیٹ میں ہے تو بھی دیکھ رہا، روح میں بھی ہے تو دیکھ رہا، جان پڑی تو بھی دیکھ رہا، پیدا ہوئے تو بھی دیکھ رہا، دودھ پلانے کے مرحلے سے موت تک دیکھ رہا، مرنے کے بعد دیکھ رہا، دفن ہونے کے بعد دیکھ رہا، اس کے بعد دیکھ رہا. تو یہ 3 کنجیاں ہیں اس کے. بے سے اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے میرے کاموں کو. سین سے اللہ سمیع، سنتا ہے میری باتوں کو. میم سے اللہ محیط بالعلم ہے، جانتا ہے میرے ارادوں کو. یہ 3 دندانوں کی کنجی ہے. شیخ نجم الدین رازی نے فرمایا کہ جسم ایک طلسم ہے، یہ طلسم کی یہ کنجی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے فرمایا کہ خفل بہت درست ہے، ایگزیکٹ پرفیکٹ خفل ہے. ایک گھر کے اوپر خفل پڑا ہوا ہے، گھر کے اندر کیا ہے دیکھنا، تو یہ خفل کھول کے اندر جائیں گے تو نظر آئیں گا. خفل جیسا کا ویسا رہیں گا. جیب میں ہاتھ میں کنجی رکھ لے کے اگر قفل نہیں کھولیں گے تو نہ قفل کھلے گا نہ اندر جائیں گے. تو یہ جو ہمارا وجود ہے، اس میں روح موجود ہے، اس میں دل موجود ہے، اس میں نفس موجود ہے، اس میں سر موجود ہے، اس میں خفی موجود ہے، اس میں اخفا موجود ہے، اس میں عالم ارواح ہے، اس میں ملائکہ ہیں. اس میں ملائکہ اس کے دل پر تجلی کرتے ہیں اور الہام کرتے ہیں. شیطان اس میں وسوسہ ڈالتا ہے. یہ سب اندر کی چیزیں ہیں. آپ دروازے پہ قفل جو پڑا ہوا ہے اس کو کھولنا. تو فرمایا کہ قفل بھی پرفیکٹ ہے، ایک کنجی بھی پرفیکٹ ہے. وہ کنجی بیسین میم کی کنجی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کنجی ہے. جب یہ کنجی قفل میں داخل کر دی گئی، یہ 3 کنجیاں سپوز یہ داخل کر دی گئی، تو یہ دندانے آگے پیچھے کنجیوں کے ہوتے ہیں. یہ دندانے جب اچھی طرح بیٹھ جائیں، شیخ نجم الدین رازی نے فرمایا کہ جب دندانہ جا کے قفل میں بیٹھ جائے، اللہ نے فرمایا کیا تمہارے دلوں پہ قفل پڑے ہوا ہے؟ سنے نہیں آتا، عقل نہیں ہے. دلوں کا قفل، یہ جسم اور دل، یہ سب ایک قفل، دوسرا قفل، تیسرا، چوتھا، ایسا قفل ہیں، 5 قفل ہیں. ہم کسی اس وقت سمجھائیں گے. تو جب کنجی قفل کے اندر داخل کر دی گئی، یہ ہمارا وجود ہے، اس کا قفل ہے، اس میں ہم داخل کر دیے. بسم اللہ. اللہ دیکھتا ہے، ویسے اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے میرے کاموں کو. سین سے اللہ سمیع، سنتا ہے میری باتوں کو. میم سے اللہ محیط بالعلم ہے، جانتا ہے میرے ارادوں کو. آپ یہ کنجی قفل میں داخل کر دیے. اس کے بعد شیخ نجم الدین رازی نے فرمایا اس کو گھما دیا جائے. گھماتے ہی قفل کھل جائے گا اور اندر کا عالم نظر آئے گا. آپ گھر میں داخل ہو گئے، داخل ہوتے دیکھ لیے کہ یہ دالان ہے، یہ کمرہ ہے، یہ ہے، یہ پیش ہے، یہ اس طرح ہے، یہ کھڑکیاں ہیں، یہ دروازے ہیں، یہ الماریاں ہیں، یہ سامان ہیں. لیکن اندر، اس گھر کے اندر اور کئی کمرے ہیں.
ہر کمرے پہ ایک قفل لگا ہوا ہے، حالوں پہ قفل لگا ہوا ہے، اس میں دل ہے، اس میں روح ہے، اس میں سر ہے، اس میں خفی ہے، اس میں اخفا ہے، اس وجود کے اندر اور کئی قفل ہیں. کہیں خزانہ رکھا ہوا ہے، خزانے کی حفاظت کے لیے ملائکہ مقرر ہیں. چور شیطان اس کو لوٹنے کے واسطے وہ بھی مقرر ہے، ان میں جنگ ہو رہی ہے. تو آپ کا وجود ایسا ہی ہے. تو آپ نے حضرت نے فرمایا مراقبہ. ہمارے